اللہ فرمایا ہو کون؟ آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں۔ انسان کا عمل انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تبھی میرے پاچیاں فرماتے جب مجلس حسین میں آؤ تو یہ نہ سمجھو یہ مجلس ہے، بلکہ یہ تصور کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھا، کیونکہ جو کچھ یہاں کرتے ہو خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ جسم بناتا ہے۔ اب 1 گھنٹہ ذکر حسین میں گزرا، 1 گھنٹہ مسجد و عبادت میں گزرا، 1 گھنٹہ زبان پر اللہ کا نام لیتے ہوئے گزرا۔ فرمایا جو کہہ رہے ہو کچھ نہ کچھ بن رہا ہے۔ تو تبھی ایک نبی کا صحابی بڑا خوش ہو کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے جنت میں 10 لاکھ درخت لگ گئے۔ نبی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ آپ نے ہی تو کہا تھا جو مثلاً 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 10 درخت لگ جاتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا 1 سبحان اللہ کہنے سے 10 درخت لگتے بھی ہیں، اور 1 جھوٹ بولنے سے 1000 درخت جل بھی جاتے ہیں۔ مومن کبھی یہ بھی سمجھ کے نہ آئے کہ میرے مجلس میں آیا، مجلس سنی تو کیونکہ جنت کے باغوں میں تھا تو باغ تو بن گئے، کہ نہیں 1 گھنٹہ ذکر کرنا بھی ہے، اور جب 1 گھنٹہ گزر جائے جب تک زندہ ہو اس ذکر کو بچانا بھی ہے۔ یہی تو فرق شیعہ اور غیر شیعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنی بھی نیکیاں کی، وہ چاہے امام کے ساتھ کی ہوں، نبی کے ساتھ کی ہوں، اللہ کے ساتھ کی ہوں، نیکیاں تب تک باقی رہتی ہیں جب تک بندہ جب تک زندہ ہے تب تک اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھے۔ ہو سکتا ہے حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، نمازیں پڑھی ہوں، عبادتیں کیے ہوں، حج کیے ہوں، اور ایک بے ادبی امام حسین کی اس کی ساری عبادتوں کو راکھ بنا دے۔ شمر 17 حج کر چکا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابن سعد لشکر یزید کا پیش امام ہے۔ آج تک کسی کو پتا ہے کہ ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا، کہ جب ایران کو فتح کیا عمر کے زمانے میں تو ایرانیوں نے خط لکھا کہ ہمیں قرآن سکھانے کے لیے کوئی قاری بھیجا جائے، تو عمر نے وہاں سے ابن ملجم کو بھیجا اور خط لکھا میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی اچھا دینا، تنخواہ بھی اچھا دینا، مطلب تم پر احسان کر رہا ہوں کہ اتنا اچھا قاری۔ جب یہ قرآن پڑھتا تھا لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی آواز میں وہ سوز تھا، اس کی آواز میں وہ درد تھا، لیکن قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ یہی ابن سعد مدینے کا پلا بڑا، امام حسین اور ان کی امام حسین اور ابن سعد کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ 3 مکالمے امام حسین کے ابن سعد کے، کیونکہ مولا جانتے تھے یہ مدینے میں اس کی عبادتیں مشہور تھیں، ایک اچھا چہرہ تھا جو جانا جاتا تھا لوگوں میں۔ بھائی ابن سعد کبھی غلطی کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں بھائی، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، لیکن قاتل امیر المومنین بنا، قاتل امام حسین بنا۔ معصوم فرماتے ہیں تبھی ہم تجھے کہتے ہیں کہ اپنی ہوس سے بچو، کبھی کبھی تیرا خریدار شیطان بھی بن سکتا ہے۔ سستا خود کو نہ بیچا کرو، مہنگا بیچا کرو۔ جو سوچ تمہاری دنیا داری میں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کس خریدار کو دو گے جو سب سے زیادہ قیمت لگا؟ آپ کے پاس سونا ہے، کس سونار کو دو گے جو سب سے زیادہ قیمت لگا؟ تو مولا ابن سعد کو کہتے ابن سعد کیا قیمت لگی ہے تیری؟ کہ شہر رے کی حکومت۔ کہ یہ بتا شہر رے کی حکومت زیادہ ہے یا جنت زیادہ ہے؟ تو کہنے لگا حسین جانتا ہوں اگر تیرا ساتھ دوں گا تو جنت ملے گی، یزید کا ساتھ دوں گا تو رے کی حکومت ملے گی، لیکن کیا کروں میرے لیے رے کی حکومت زیادہ میٹھی ہے۔ تو وعدے دے رہا ہے ادھار کے، یزید مجھے کیش دے رہا ہے۔ تو کہا پتہ نہیں جب مرے جنت دیکھی جائے گی، میں نے تو رے کی حکومت کی طرف جانا ہے۔ امام فرماتے رے کی حکومت تو دور، میں حسین کہہ رہا ہوں تجھے سرزمین رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔
یہ قیمت ہے کہ انسان اپنی قیمت لگائے کہ واقعاً میں نے کتنے میں اپنے آپ کو رب کی دربار میں پیش کرنا ہے. تو فرمائے مومن کم قیمت نہیں زیادہ لگایا کرو، اور جب عمل انجام دو تو پھر عمل کی حفاظت بھی کیا کرو. 2 لفظ ہیں اردو کے، ایک ہے ضبط، ایک ہے حبط. اولئک حبطت اعمالہم. خدا کہتا ہے بعض بندوں کے اعمال کو کیا کرتا ہوں؟ حبط کرتا ہوں. اب ایک پاکستانی مثال دوں کیونکہ ہمارا معاشرہ آئیڈیل معاشرہ ہے. یزیدیوں کی مثال دینی ہو بہترین معاشرہ ہے، ظلم کی مثال دینی ہو بہترین معاشرہ ہے، ضمیر فروشوں کی مثال دینی ہو بہترین معاشرہ ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں سب بکتا ہے، حیوان سے لے کے انسان تک بکتا ہے. سیاست میں چلے جائیے سیٹیں بکتی ہیں، عہدے بکتے ہیں، انسان بکتے ہیں. پولیس میں چلے جائیے کیا کچھ نہیں بکتا. تو یہاں آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ اس زمانے کا معاشرہ کیا تھا. کوفی کیسے تھے، شامی کیسے تھے، ابن سعد کیسے بکا. کہتے ہیں یہ کیریکٹر دن بدن ریپیٹ ہوتا ہے. اگر اس زمانے میں ابن سعد بنا حکومت کی لالچ میں، کہ آج نہیں ہے لالچ. اگر اس زمانے میں کوئی سونے اور درہموں کو لے کے قتل حسین کی فتویٰ دے رہا تھا، آج کے مفتی شیعوں کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہے. یہ فتوے تب بھی تھے، فتوے اب بھی ہیں، کیونکہ لالچیں وہی ہیں. نہ انسان بدلا، نہ انسان کی خواہشیں بدلی. آپ کی بھی طلب ہے پیٹ بھرے، ان کی بھی طلب ہے پیٹ بھرے. آپ کی بھی طلب ہے لذتیں حاصل کروں، ان کی بھی طلب ہے لذتیں حاصل کروں. فرق یہ ہے علی والا حلال لذت کے پیچھے جاتا ہے، وہ حرام لذت کے پیچھے جاتا ہے. شیعہ کو بھی ہے، دشمن شیعہ کو بھی ہے. لیکن ہمیں یہ اہل بیت نے تمیز سکھائی، جب پیاس لگے تو صاف پانی پینا، نجس پانی نہ پینا. جب بھوک لگے تو حلال گوشت کھانا، خنزیر نہ کھانا. جب لذت لینی ہو تو حلال نکاح کی لذت لینا، زنا میں نہ پڑنا. ہمیں حلال چیزوں کی طرف بھیجا نا. وہ بھی کر رہے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں، لذت وہ بھی لے رہے ہیں، لذت ہم بھی لے رہے ہیں. فرق یہ ہے فرمائے حلال لذت لے. یہ نہیں کہ خدا نے تمہارے لیے لذت ایسی ایسی لذت دے رکھی ہیں جس کا دشمن تصور ہی نہیں کر سکتا. اگر زندگی 80 سال کی، 80 سال بھی گزر جائیں گے، 70 سال بھی گزر جائیں گے، 60 سال بھی گزر جائیں گے. فرمایا جو مر گئے یہ نہ سمجھا کہ تو نے نہیں مرنا، ایک دن ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر جب جو میں نے وعدہ کیا ہے، اور جب رب وعدے پہ وفا کرے گا، پھر مومن کے چہرے پہ خوشی کو دیکھنا ہوگا. پھر یأسل کافرون، پھر اس دن کافر جب مایوس ہو جائیں گے، دشمن جب مایوس ہو جائیں گے. وہ کب ہوں گے؟ جب نعمتوں کو دیکھا جائے گا. تو فرمائے ایک ہے حبط، ایک ہے ضبط. اب مثال دوں، مثلا ہماری پولیس کسی بندے سے چرس برآمد کرے تو پولیس کی 2 کارروائیاں ہوتی ہیں. ایک کارروائی میں چرس کو ضبط کیا جاتا ہے، دوسری کارروائی میں حبط کیا جاتا ہے. ضبط کا مطلب چرس پکڑی 2-3 کلو، پولیس والوں نے اپنے پاس رکھ دی، اسے کہتے ہیں ضبط. ٹھیک ہے، چور کو سزا دلا دی، پھر اسی چرس کو باہر بیچ دیا، اسے کہتے ہیں ضبط. مطلب چیزوں کو رکھا، اس کے بعد کیا کر دیا؟ بیچ دیا. دوسرا ہے حبط. ایماندار پولیس کیا کرتی ہے؟ چرس کو لیا اور اسے جلا دیا، اسے کہتے ہیں حبط. کبھی کبھی مومن نیکی کرتا ہے اور پھر اگلے دن برائی کرتا ہے، تو اللہ کا ریئیکشن 2 طرح کا ہے. کچھ کے اعمال کو ضبط کرتا ہے، نمازوں کو ضبط کر دیا، روزوں کو ضبط کر دیا، مجلسوں کو ضبط کر لیا، ناروں کو ضبط کر لیا، گریوں کو ضبط کر لیا. کہ یہ حسین پہ رویا بھی تھا، اس نے ماتم بھی کی، اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے حج بھی کیا، اس نے اب کیوں؟ کیونکہ اس نے اگلے دن ایک گناہ کر دیا. خدا نہ خواستہ شراب پی، خدا نہ خواستہ زانی بنا، خدا نہ خواستہ اس نے کسی یتیم پہ ظلم کیا، اللہ نہ خواستہ اس نے اپنے بھائی کا حق کھا لیا، اس نے اپنی بہن کا حق کھا لیا، اس نے کوئی ایسا گناہ کیا جو شریعت میں منع تھا، پر یہ لالچ و ہوس و شہوت میں آ کے اس گناہ کو کرتا گیا. تو خدا نے اس کی نیکیوں کو کیا کر دیا؟ ضبط کر دیا. لیکن یہ اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اب اگر یہ مجلس میں آ کے اپنے گناہ پہ پشیمان ہو کے اللہ کی دربار میں توبہ کے آنسو بہاتا ہے،
اپنی بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کی، جو حق دینا تھا نہیں دیا، پشیمان ہوا حسین کی مجلس میں، کرے کب تک زیادتی کرو گے؟ کب تک بد اخلاقی کرو گے؟ کب تک زبان سے گالیاں دو گے؟ کب تک غیبتیں اور تہمتیں لگاؤ گے؟ کب تک شیطان کے پیچھے لگو گے؟ کہنے لگا میں نے بھی تو ایک دن اور بننا ہے۔ آیا امام حسین کی خدمت میں اور کہا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے خدا تجھے حسین کا واسطہ، میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہتے اللہ جب گناہ ہٹے گا تو جو ضبط کیا تھا اسے پھر واپس کر دے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے اعمال کو ضبط کر دیا جاتا ہے، کیونکہ گناہ ایسے جو ریورسبل بھی ہیں، لیکن کئی ایسے گناہ ہیں جن میں واپسی کی اجازت نہیں ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے قتل امام۔ کہتے ہیں جب شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا، امام نے کہا شمر تیرا ہدف مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا کہ حسین مقصد یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام فرماتے ہیں ایک نگاہ میرے بدن پہ ڈال، دیکھ اتنے تیر لگے، اتنی تلواریں لگیں، اتنے پتھر لگے، اتنا خون میرے بدن سے بہ چکا ہے، شمر اگر 10-15 منٹ کی مہلت دے یہ خون بہ جائے گا، میری روح خود بخود میرے بدن سے نکل کے چلی جائے گی۔ کہا کیوں کہہ رہے ہو حسین؟ امام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کسی کے ہاتھ اللہ کے نبی کے نواسے کے خون میں رنگین ہو جائیں، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، قتل امام کی معافی نہیں ہے۔ عجیب ہے مختل کے جملے، بار بار کہتے ہیں مجھے دیکھ مجھے دیکھ، کہتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں دیکھ، لیکن شمر امام حسین کے چہرے کو دیکھ لیں۔ آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسین کو علیہ باللہ اس نے پلٹا کر پشت گردن سے ذبح کیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ کہتے ہیں اتنا امام حسین نے کہا مجھے دیکھ، اور شمر کو اتنا خوف تھا اگر حسین کو دیکھوں گا تو دل کہیں پگھل نہ جائے، کیونکہ چہرہ اتنا نورانی، جو ان کے قریب جاتا تھا تو حور بن جاتا تھا، ان کے قریب جاتا تھا تو زہیر بن جاتا تھا۔ تو یہ برکت ذکر حسین ہے جو ان کی محفلوں میں آتا ہے، وہ بھی اس کے وجود کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کرامت ذکر امام حسین ہے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے گناہوں کو مجلس حسین کے ذریعے سے چھوڑ دیا، کتنے لوگ تھے جو راہ راست پہ آ گئے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے شراب چھوڑ دی۔ بتاتے ہیں مولانا ہم نے سنا کہ اتنا ظلم اور ہمارے اندر وہ صفت جو دشمن اہل بیت کے اندر صفت تھی، ہمارے اندر وہ صفت پائی جائے جو صفت ابن سعد کے اندر تھی۔ فرمایا مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یہ مچھر نہیں ہوتا جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا۔ اب کہا کہ مولا اگر خود کو بچاؤں تو کیسے بچوں؟ واسو فرماتے ہیں ہر چیز کی سائنس ہے، فارمولہ ہے، جس طرح کائنات ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے، اگر تمہاری زندگی میں وہ نظم ہوگا، فرمایا جنتی بننے میں دیر نہیں ہے، سلمان بننے میں دیر نہیں ہے، حبیب بننے میں دیر نہیں ہے، ولی بننے میں دیر نہیں ہے، اگر اس نظم کو فالو کرے۔ اب کوئی مومن ہے جو کہے کہ میں پانی میں جاؤں گا بدن گیلا نہیں ہوگا، اصول ہے جو بھی پانی میں جائے گا بدن گیلا، جو آگ میں ہاتھ ڈالے گا ہاتھ جلے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ آگ میں جاؤ اور ہاتھ نہ جلے، آپ پانی میں جاؤ اور بدن گیلا نہ ہو۔ فرمایا ہم تجھے اصول بتا رہے ہیں، اگر اصولوں کو فالو کرو گے تو زندگی کامیاب رہے گی۔ مولا کون سا اصول؟ فرمایا میں اپنے شیعوں کو وصیت کر رہا ہوں، اگر نیکی کی طرف آنا ہے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھا کرو، بد کرداروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ہم نشینی باپدان بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ اتنا کانفیڈنس نہیں لاؤ کہ میں تو علی والا کسی زانی اور شرابی کے ساتھ گھوموں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زبیر کو بڑا کانفیڈنس تھا، مولا کی پھوپھی کا بیٹا، طلحہ کے ساتھ گھوما، جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابن ملجم کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ میں اور قاتل علی بن، امام نے کہا تو قتل کرے گا۔ شبس ابن ربیع جنگ نہروان میں علمبردار علی ہے اور کربلا میں علمبردار یزید ہے۔ کہ بڑے سے بڑے حاجی بری صحبتوں میں گئے تباہ برباد ہو گئے۔
فرمایا جوان اگر بچنا چاہتے ہو تو جس طرح امامت کے لیے بہترین فرد کا انتخاب کیا ہے، اسی طرح اپنے دوست کے لیے بہترین فرد کا انتخاب کیا کرو۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بیویوں نے تباہ کر دیا، کئی ایسے عورتیں ہیں جنہیں شوہروں نے تباہ کر دیا۔ پیسے کو دیکھ کے شادی کی، حسن کو دیکھ کے شادی کی، زندگی کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ اثر ہوتا ہے انسان پہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کربلا گئے ہوں گے انشاءاللہ، نہیں گئے تو اللہ آپ کو زیارت نصیب کرائے۔ دیکھو امام حسین کی جب روزے میں جاتے ہو کتنی روحانیت ملتی ہے، یعنی انسان کا دل کرتا ہے بس حسین کی ذریعے کو دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے جملے ہیں کہ تحت قبۃ الحسین، امام حسین کے روزے پہ روزانہ 70,000 ملائک نازل ہوتے ہیں۔ وہاں صحبت ملائکہ ہے، تبھی وہاں پہ نورانیت ہے۔ رسول کے روزے کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں نور نازل ہو رہا ہے، اور جب نور کے ساتھ ہم نشینی کرتے ہو تو تمہارا وجود کیا بن جاتا ہے؟ نورانی۔ ابھی آپ سب بیٹھے ہو لائٹ کی روشنی میں، تو آپ کے چہروں میں روشنی آ رہی ہے کہ نہیں؟ لائٹ بجھ گئی، آپ سب کے اندر کیا آ جائے گا؟ اندھیرا آ جائے گا۔ فرمائے نور اور نورانی لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو کیا بنو گے؟ نیک بنو گے۔ اب آج کل دوست کون ہیں؟ پہلے کہتے تھے فلاں نشئی کے ساتھ نہ گھومو، فلاں زانی کے ساتھ نہ گھومو، فلاں مثلا بے دین اور لادین کے ساتھ نہ گھومو۔ آج بندہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ آج سب سے بڑا دوست کون ہے آپ کا؟ خود کہہ رہے ہیں موبائل۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کا وقت اتنا شوہروں کے ساتھ نہیں گزرتا جتنا موبائل کے ساتھ۔ آج ایک شوہر کا وقت بیوی کے ساتھ نہیں گزرتا، ایک بستر پہ لیٹے ہیں لیکن یہ اپنی موبائل میں، وہ اپنے موبائل میں۔ جیسے اس نے نکاح اس موبائل سے کیا، اس نے نکاح اس موبائل سے کیا، سارا وقت موبائل کے ساتھ۔ ہمارا بہترین ہم نشین یہ چھوٹا سا موبائل، کتنی محبت ہے۔ بچہ گم ہو جائے بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا، موبائل گم ہو جائے، کیونکہ ہمارا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ہماری خامیاں، ہماری خوبیاں، ہماری نیکیاں، ہمارے گناہ، ہماری کمزوریاں۔ فنگر بھی لگایا، فیس بھی لگایا، پاسورڈ بھی لگایا، اتنی مضبوطی سے اللہ کا ہاتھ نہیں تھاما جتنا موبائل کو تھاما ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر دوست ہے تو موبائل ہے۔ اب سوال یہ ہے موبائل تو پلاسٹک کا، شیشے کا، اس سے محبت نہیں، اس کے جو اندر ہے اس سے محبت۔ اس کے اندر ہے میری خواہشیں۔ جوان ہے شہوت کے پیچھے جائے گا، موبائل سے شہوت پوری کرے گا۔ بھوک لگی کھانوں کو دیکھ کے پورا کرے گا۔ خواتین کپڑوں کی شوقین، زیور کی شوقین، تو دن رات وہ کپڑے اور زیور دیکھ رہے ہیں۔ کوئی گھروں کا شوقین، کوئی گاڑیوں کا شوقین، بچے کارٹون کے شوقین۔ تو ہر بندہ اس چھوٹے سے موبائل میں اپنی محبتوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فرمایا یہ محبت تیری دوست بن جاتی ہے، پہلے عادت بنتی ہے پھر دوست بنتی ہے۔ اب یہ دیکھو وقت کس کے ساتھ زیادہ گزار رہے، اگر اسی موبائل میں اچھی چیزیں دیکھ رہے تو دوست اچھا بنا، بری چیز دیکھ رہے تو دوست کیا بنا؟ برا بنا۔ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو چلانے والا یا برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے۔ میری جیب میں 1000 اور آپ کہیں کہ مولانا نے کہا دنیا پرست نہ بنے، مولانا 1000 کو جلا دو پھینک دو۔ بھائی 1000 برا نہیں ہوتا، 1000 کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ اسی 1000 سے نیاز حسین بھی کر سکتے ہو اور اسی 1000 سے گناہ بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ تیری مرضی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے اختیار کسے دیا؟ بندے کو دیا۔ تو فرمایا دوست اچھا بناؤ۔ دوست کا مطلب وقت اچھی جگہ پہ گزارو، بری جگہ پہ نہ گزارو۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایسی چیزوں کو دیکھو جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آج جس زمانے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں یہ ہوس کا زمانہ ہے، حرص کا زمانہ ہے، حسرت کا زمانہ ہے۔ فرمایا من نظر ما فی ایدی الناس، جس نے دیکھا لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے، فرمایا اللہ اس کے حزن کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو اہل بیت بتا رہے ہیں، اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو راز بتا رہے ہیں۔
فرما یہ نہیں دیکھو فلاں کے پاس کیا ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، اتنا مال ہے، یہ ہے وہ ہے. فرما اگر یہ دیکھنا شروع کرو گے تو جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی نہیں رہو گے. اور فرمایا تمہارا حزن اور غم کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. آپ نے بڑی محنت کر کے 15-20 لاکھ 25 لاکھ جمع کیا کہ گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے. اب عقل مند بندہ قدم اتنا اٹھاتا ہے جتنی اس کی اوقات ہے. جیب میں 25 لاکھ ہیں تو گاڑی کون سی دیکھنے جاؤ گے؟ 25 لاکھ. بے وقوف کیا کرتا ہے، جیب میں 25 لاکھ رکھ کر 1.5 کروڑ کی گاڑیاں دیکھتا ہے. بے وقوف. مولا راز بتا رہے زندگی میں اگر خوشی چاہتے ہو تو یہ کیلکولیٹڈ ہے. لاکھ جوان کہ مولانا میں نامحرم سے بات کروں گا مجھے کیا ہوتا ہے، میں بڑا متقی ہوں. نہیں، بات کرو گے پھنسو، ممکن نہیں نہ پھنسو. ایک بندہ بھوکا ہے اور سامنے کھانا ہو کہ میں لقمہ بھی لوں گا لیکن کھاؤں گا نہیں، ہو نہیں سکتا. فطرت انسان. فرماتے ہیں آگ میں جاؤ گے چلو، اب کوئی نہیں مولانا آگ نہیں جلتا، ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ نے ہر چیز کی ایک فطرت بنائی ہے. جاؤ گے پھنسو گے. تبھی فرماتے ہیں نہ جاؤ نہ پھنسو، شروع میں خود کو بچا دو. اللہ نے بہت کوشش کی ابن سعد کو بچایا ہے. یزید سے خط لے کر آیا، سائن شدہ رہ کی حکومت کے حاکم بنایا. یہ صرف کوفے آیا تھا اپنے رشتہ داروں سے ملنے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کربلا سے. ابن زیاد سے ملا، کہا ابن زیاد یزید نے ایک خدمت سونپی ہے کہ جاؤں مسلمانوں کی خدمت کروں. شہر رہے آخری زندگی ہے، دل کرتا ہے خدمت کر کے دنیا سے چلا جائے. ابن سعد کا دکھا تو صحیح کیا لکھا ہے. یزید نے دکھایا، اس نے چھپایا کہ اب جب تک حسین کو نہیں مارو گے تجھے یہ نہیں دوں گا. اللہ نے کہا اب بھی بچ جا، ہم تجھ سے یہ چیزیں چھنوا رہے ہیں تاکہ تیرا دین اور ایمان نہ چھن جائے. لیکن اس نے رے کی حکومت کو چھوڑا نہیں. فرمایا یہی ہوس ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ایسی چیز میں پڑھو ہی نہیں کہ اللہ کے کیا بنو، دشمن بنو. آخری جملہ امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا سلمان آپ کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ بھائی اچھے لگنے کا سبب آپ کے اندر وہ اچھائی ہو، آپ مولا علی کو اچھے لگو گے، خدا کو اچھے لگو گے، رسول کو اچھے لگو گے. تو مولا نے فرمایا سلمان 3 چیزوں کی وجہ سے علی کو اچھا لگتا ہے. فرمایا پہلی چیز کہ سلمان امیروں اور امراء کے ساتھ اتنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا جتنا فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا. کیوں؟ کیا فقیر امیر سے اچھا ہے؟ یا مطلب فقیر نماز نہیں پڑھتا امیر پڑھے تو کیا فقیر اچھا ہوا؟ کیوں کہا فقیر؟ کیونکہ جو بندہ امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے بیٹھنے میں لالچ ہے. ایم پی ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، ناظم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مشہور ہے، لالچ میں جاتا ہے. لیکن فقیر سے کیسی لالچ؟ تو فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے صرف اور صرف محبت خدا کی وجہ سے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں اور فقیر کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. دوسرا فرمایا سلمان ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ سلمان جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، عالموں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا. اب عالم سے مطلب صرف مولانا نہیں ہے، مطلب نالجبل پیپل، صاحبان علم، نالج رکھنے والے. ایسی محفل میں بیٹھو 4 باتیں ہوں تو تیرا فائدہ ہو. کسی بزنس مین کے ساتھ بیٹھو بزنس سکھائے گا، کسی ہنرمند بندے کے ساتھ بیٹھو کوئی ہنر سکھائے گا. جوان 15 سال 16 سال 17 سال فضول کاموں میں لگا ہوا ہے. بھائی کسی ایسے کے ساتھ بیٹھو کوئی چیز بنانا سکھا دے، کوئی چیز چلانا سکھا دے، کوئی ہنر سیکھو تاکہ زندگی میں کیا ہو، فائدہ ہو. لیکن ہمارا جوان 24 گھنٹہ فلموں میں بیٹھا ہوا ہے، 6 گھنٹے کرکٹ دے، چھکا وہ مارے، پیسے وہ کمائے، خوشی ہو رہا ہے. عقل ہو بندے میں کہ جناب کام وہ کرو جس سے تیرا فائدہ ہو. ایسی جگہ کیوں جا رہے ہو جس سے آپ کا فائدہ نہیں؟ آپ فلم دیکھو گے اسے ایکٹر کا فائدہ، ڈرامہ دیکھو گے اسے ایکٹر کا فائدہ، کرکٹ دیکھو گے کرکٹر کا فائدہ. وہ کام کرو جس میں تیرا فائدہ ہو. یہاں پہ سیلفش بنو، خود خواہ بنو اپنی آخرت کو بچانے کے لیے. وہ کام کرو جس میں تیرا فائدہ ہو. فرمایا سلمان عالموں کی محفل میں بیٹھتا ہے. آخری جملہ
فرمایا یہ جو صفت ہے علی اور محمد کو سلمان کی بڑی پسند ہے۔ فرمایا مولا کون سی؟ فرمایا سلمان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، یہ کھاؤں، یہ پیوں، یہاں جاؤں، فلاں سے ملوں، فلاں کام کروں، فلاں گھر میں رہوں، فلاں سواری لوں۔ فرمایا سلمان کے اندر جب خواہش ہوتی ہے اور خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے۔ اپنی مرضی سے پہلے علی کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ تبھی کہا السلمان منا اہل البیت۔ یہی امام حسین ہے جو کربلا میں کہہ رہے رضن برضا، اے خدا جو تیری مرضی وہ حسین کی مرضی، اگر میری قربانی سے تیرا دین بچتا ہے تو حسین اس پہ راضی، اگر میری بہن زینب کی قربانی سے دین بچتا ہے تو میری بہن زینب اس پہ راضی، اگر میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگنے سے تیرا دین بچتا ہے تو میں اکبر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی قربانیاں دیں آل رسول نے، صرف انسان کو جگانے کے لیے، ہدف زندگی بتانے کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شیعو، یہ جو آپ